أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم پیارے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ہم سب کو اس متبرک و منور جگہ پر آنے کی توفیق دی اور اپنے گھر میں بلایا۔ میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مان کر، اللہ کے رسول کی زندگی کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں نہ لا کر ایک گھٹیا راستے پہ چلے جا رہے ہیں، جس کی بنا پر میرے پیارے آج ہم کتاب و سنت سے دور۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا قانون بدلہ نہیں کرتا۔ مت سمجھنا کہ ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں، مت سمجھنا کہ ہم مسلمان کہلوانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بارے میں قانون بدل ڈالے گا، جو چاہے ہم کریں۔ ہم اللہ رب العزت کی بغاوت کریں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، ہم شیطان کی پوجا کریں، شیطان کے نقش قدم پر چلیں، ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں، ہم گھر کے اندر موسیقی کے دھن پر ناچیں، ہمارے موبائل میں گندے گانے ہوں، تو اللہ ہمیں اس لیے معاف کر دے گا کہ ہم آمنہ کے لال علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں۔ یہ بھول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، تمہاری خواہشات کو دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ جو تم میں سے برا عمل کرے گا اس کی سزا ضرور پائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے بار بار سمجھایا جائے، واعظ بھی ہو، درس بھی ہو، خطبہ بھی ہو، خطبہ جمعہ بھی ہو، قرآن بھی ہو، اللہ کا پیغام بھی ہو، اللہ کے رسول کی زندگی اور سنت بھی ہو، پھر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں۔ ہم سے بڑا ظالم کون ہے؟ میرے پیارے دینی بھائیوں، اسلام مطیع ہونے کا نام ہے، اسلام فرما برداری کا نام ہے، اسلام قرآن و سنت کی بات ماننے کا نام ہے، اسلام ہماری مرضیوں کا نام نہیں ہے، اسلام راحتوں کا نام نہیں ہے۔ آج ہمیں بھول، ہم نے سمجھا اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام ہے، اسلام صرف مسلمان کہلوانے کا نام ہے۔ نہیں، اسلام عمل کرنے کا نام ہے، اسلام عمل کرنے کا نام ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو رسمی اور بناوٹی نمائشی سمجھ لیا ہے۔ میرے پیارے، اسلام اسے کہتے ہیں جو شکلوں میں نظر آئے، اسلام اسے کہتے ہیں جو چہروں میں نظر آئے، اسلام اسے کہتے ہیں جو معاملات میں نظر آئے، اسلام اسے کہتے ہیں جو اخلاق و کردار میں نظر آئے۔ آج آپ کسی سے پوچھ کر دیکھ لو کہ آپ مسلمان ہو، جھٹ سے جواب آئے گا۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اگر آپ اگلا سوال کر دو کہ اگر آپ مسلمان ہو، آزان ہو گئی ہے، مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ اگر آپ مسلمان کہلواتے ہو، اللہ اکبر کی صدا آئی ہے، لیکن آپ مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ اگر آپ مسلمان کہلواتے ہو تو اپنی طاقت کا غلط استعمال کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ مسلمان کہلواتے ہو تو اللہ کے کمزور بندوں پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ مسلمان کہلواتے ہو تو اپنے مال کو دولت کا غلط استعمال کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ مسلمان کہلواتے ہو تو شادی بیاہ میں بینڈ باجے کیوں بجواتے ہو اور کیوں ناچتے نچواتے ہو؟ اگر آپ مسلمان کہلواتے ہو تو فلمیں کیوں دیکھتے ہو؟ اگر آپ مسلمان کہلواتے ہو تو غیروں کے طریقوں کو کیوں اپناتے ہو؟ اگر آپ مسلمان کہلواتے ہو تو اسلام سے دور، اللہ کے حکم سے دور، اللہ کے نبی کی زندگی سے دور، اللہ کے رسول کی سنت سے دور، اور اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کو آئیڈیل نہ بنا کر کیوں دور رکھتے ہو؟ کیوں غیروں کا طریقہ اپناتے ہو؟ اگر آپ مسلمان ہو تو سوال آپ سے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کیوں ہونے دیتے ہو؟ ان کو نمازوں کا حکم کیوں نہیں کرتے؟ میرے پیارے، سچ تو یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو مذاق بنا لیا ہے، کچھ مان لیا ہے، کچھ چھوڑ دیا، جہاں آسان لگا عمل کر لیا، جہاں مشکل لگا چھوڑ دیا۔ ابھی بھی ہمیں یقین نہیں آیا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمر ہماری بڑھ رہی ہے، حالانکہ عمر گھٹ رہی ہے۔ میرے پیارے، حالانکہ ہماری عمر گھٹ رہی ہے، جانا ہمیں بھی ہے کہ کہیں ہمارے احباب آئے اور چلے گئے،
یاد کرو مرنے والوں کو، یاد کرو اپنے دوستوں کو، یاد کرو اپنے گھر والوں کو جو پچھلے سال موجود تھے مگر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جانا ہمیں بھی ہے، رب نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہوگا، لیکن یاد کرو موت کے وقت ہماری کیا حالت ہو سکتی ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے کہ گناہگار کی جان زبردستی چھینی جائے گی، زبردستی کھینچی جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ گناہگار کو جب موت آتی ہے تو فرشتے ان کے منہ پر، پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ میرے پیارے، آج پڑھ لو نماز، کل تمہاری نماز پڑھی جائے گی۔ آج پڑھ لو نماز، کل تمہاری نماز پڑھی جائے گی۔ آج اپنا حساب کر لو، کل بڑا مشکل ہوگا۔ اس دن کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی چھٹکارا دلانے والا نہ ہوگا، وہ انسان خود کے عمل معاملات میں پھنسا ہوگا۔ فرشتے جان زبردستی کھینچیں گے۔ اس دن باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، بیٹی ماں کی نہ ہوگی، شوہر بیوی کا نہ ہوگا، بیوی شوہر کی نہ ہوگی، بھائی بھائی کا نہ ہوگا، دوست دوست کا نہ ہوگا۔ اس دن بڑا پچھتاوا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، جہنم کا عذاب سامنے ہوگا، خود بہت کوئی بچانے والا نہ ہوگا، بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا، خون کے آنسو رونا ہوگا۔ اس دن ہمیں بڑا پچھتاوا ہوگا اور نماز کی اہمیت معلوم ہوگی۔ میرے پیارے، آج اتنا مجمع کہاں سے آیا؟ آپ کہاں چلے جاتے ہو؟ کیا آپ 8 دن اللہ کی دھرتی پر نہیں رہتے؟ کیا آپ 8 دن اللہ کی زمین پر نہیں رہتے؟ کیا صرف جمعے کے دن آپ اللہ کا رزق کھاتے ہو؟ کیا صرف جمعے کے دن آپ اللہ کا پانی پیتے ہو؟ کیا صرف جمعے کے دن اللہ کے دیے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ کیا صرف جمعے کے دن اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے سنتے ہو؟ کیا صرف جمعے کے دن اللہ کے دیے ہوئے زبان سے بولتے ہو؟ کیا صرف جمعے کے دن اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ کیا صرف جمعے کے دن اللہ کے دیے ہوئے پیروں سے چلتے ہو؟ کیا صرف جمعے کے دن اپنی جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ کیا صرف جمعے کے دن اللہ کی ہوا سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ کیا صرف جمعے کے دن اللہ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ کن کن نعمتوں کو گناؤ؟ کیا صرف جمعے کے دن ہم اللہ کی ساری پیاری پیاری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ میرے پیارے، آپ کے دل کو کیا ہو گیا کہ آپ کے دل پتھر ہو گئے ہیں؟ آپ کہاں چلے جاتے ہو؟ کیوں نہیں مسجد آتے؟ کیوں نہیں اللہ کے دروازے پر دستک دیتے؟ میرے پیارے بھائیوں، سارے لوگ سچے اور پکے دل سے ارادہ کریں کہ نمازوں کی پابندی ہمیں کرنی ہے۔ جمعے کی پڑھنی ہے، عصر کی بھی پڑھنی ہے، مغرب کی بھی پڑھنی ہے، عشاء کی بھی پڑھنی ہے، اور فجر کی بھی پڑھنی ہے، جیسے جمعے کی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم سچے اور پکے دل سے ارادہ نہیں کرتے پھر کل قیامت کے دن ہم کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر اس دن ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ نماز کی کیا اہمیت تھی، کاش 2 رکعت پڑھ لیے ہوتے۔ اور میرے پیارے، ایک بات جان لو، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا احسان اور کرم کرنے والا ہے۔ ہمارے معافی مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ ہمیں توبہ کرنے میں دیری ہے، اللہ رب العزت کو ہدایت دینے میں کوئی دیری نہیں ہے۔ صرف آدھے گھنٹے کا کام ہے، فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے سچے اور پکے دل سے توبہ کرو اور اللہ سے وعدہ کرو کہ اللہ جو زندگی میری تیری نافرمانی میں گزری، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نمازوں کی پابندی کروں گا، تیرے حکم اور تیرے رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ میرے پیارے، ٹائم ہو گیا ہے، لیکن میں بتاتا بے نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالی 15 عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، جس میں 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، 3 جہنم میں، 3 9 اور 6 15۔ پھر کبھی انشاءاللہ آپ بتائیں گے، لیکن سارے لوگ وعدہ کریں جیسے جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں ویسے عصر کی بھی پڑھیں، مغرب کی بھی پڑھیں، عشاء کی بھی پڑھیں، فجر کی بھی پڑھیں، پھر اگلے دن ظہر کی بھی پڑھیں۔ نمازوں کو اپنی زندگی کا ایک اہم معاملہ بنا لو، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، نماز کے بغیر ہم مسلمان نہیں کروا سکتے ہیں۔ اسی بات پر میں اپنی بات کرتا ہوں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، جو غلط نہیں کرتا اس کو پڑھیں۔